آج ہم چلیں گے ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جو ساری دنیا میں انوکھا ہے۔ اس ملک کے لوگ محبت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ روح کو سکون، آنکھوں کو ٹھنڈک اور دماغ کو راحت اور جسم کو ریلیکس محسوس کروانا چاہتے ہیں تو آئیے نیوزی لینڈ چلتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کو اگر دنیا کا آخری ملک کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ نیوزی لینڈ خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا کا ایک اہم ترین ملک ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نیوزی لینڈ جنوب مغربی بحر الکاہل کی ایک خود مختار ریاست ہے۔ نیوزی لینڈ ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ جغرافیائی حساب سے یہ ملک دو بڑے زمینی ٹکڑوں پر مشتمل ہے، شمالی جزیرہ اور جنوبی جزیرہ۔ ان دونوں مرکزی جزیروں کے علاوہ 600 دیگر چھوٹے اور بڑے جزائر بھی موجود ہیں۔ نیوزی لینڈ بحر تسمان میں آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر 1200 میل مشرق میں واقع ہے۔ اس طرح ٹونگا فجی اور نیو کیلیڈونیا کے بحر الکاہل کے جزائری علاقوں سے تقریباً 1000 کلومیٹر 600 میل جنوب میں ہے۔ انسانوں کے ذریعے آباد کیے جانے والے جزائر میں نیوزی لینڈ کا مقام آخری ہے، یعنی یہ ان جزائر میں سے جسے انسانوں نے سب سے آخر میں آباد کیا۔ انسانوں کی آبادی سے قبل نیوزی لینڈ ایک نامعلوم اور ایک تنہا جزیرہ تھا جو مختلف جانوروں، پیڑ پودوں اور فنگس کا ایک خوشنما علاقہ تھا۔ 1200 عیسوی کے درمیان میں اس جزیرے میں پولینیشین لوگ آباد ہوئے اور اس کا نام نیوزی لینڈ رکھا گیا۔ انہوں نے یہاں ماوری تہذیب کو فروغ دیا۔ 1642 عیسوی میں ولنڈیزی سیاح ایبل تسمن وہ پہلا یورپی باشندہ تھا جس نے نیوزی لینڈ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ نیوزی لینڈ کی سرکاری زبانوں میں انگریزی زبان، ماوری زبان اور نیوزی لینڈ کی اشارتی زبان شامل ہے، البتہ انگریزی زبان کا غلبہ ہے۔ نیوزی لینڈ ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ دنیا بھر کے مختلف قومی کارکردگیوں کے موازنوں سے نیوزی لینڈ کا درجہ کافی بلند ہے اور نیوزی لینڈ میں معیار زندگی، صحت و تعلیم، شہری آزادیوں کا تحفظ اور اقتصادی آزادی وغیرہ شامل ہے۔ نیوزی لینڈ آبی نصف کرہ کے مرکز کے قریب واقع ہے اور دو بڑے جزیروں اور کئی چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے۔ دونوں بڑے جزیرے شمالی جزیرہ اور جنوبی جزیرہ ہیں۔ ان دونوں جزیروں کے درمیان ابنائیکک واقع ہے جس کی سب سے کم چوڑائی 22 کلومیٹر ہے۔ نیوزی لینڈ میں 2013 کے مردم شماری میں 74.0 افراد نے خود کو یورپی نسل کا بتایا۔ 14.9% نے ماوری ہونے کا دعویٰ کیا۔ دیگر عام نسلوں میں ایشیائی 11.8% اور بحر الکاہلی 7.4% تھے۔ تقریباً 96% لوگ انگریزی زبان ہی بولتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی انگریزی آسٹریلیا کی انگریزی سے ملتی جلتی ہے، مگر نیوزی لینڈ کی انگریزی اور دیگر انگریزی لہجوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نیوزی لینڈ میں مذہب کے لحاظ سے عیسائیت سب سے بڑا مذہب ہے، مگر یہ ملک خود کو سیکولر بناتا ہے اور دنیا بھر میں نیوزی لینڈ اپنی اسی صفت کے لیے مشہور ہے اور 2013 عیسوی میں 49.0 عیسائیت کو ماننے والے ہیں۔ دیگر 41.9 لوگ لامذہب ہیں۔ تعلیم کے لحاظ سے نیوزی لینڈ بہت آگے ہے۔ نیوزی لینڈ میں 6 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو اور پرائمری تعلیم اور سیکنڈری تعلیم لازمی ہے۔ زیادہ تر بچے 5 برس کی عمر میں تعلیم شروع کر دیتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے باشندوں کے لیے 13 سرکاری مدارس میں پھر 5 سے 19 تعلیمی اداروں میں تعلیم بالکل مفت ہے۔ نیوزی لینڈ میں تعلیم کی شرح 99% ہے اور تقریباً 15 سے 29 سال کی عمر کی تقریباً آدھی آبادی بنیادی تعلیم سے آراستہ ہوتی ہے۔ حکومت نے نیوزی لینڈ میں 5 طرح کی درسگاہیں منظور کی ہیں۔ نیوزی لینڈ کا قومی پکوان پیسیفک رام ہے۔ اس میں ماوری پکوان، نیوزی لینڈ میں بسنے والے یورپ اور ایشیا کے پولینیشیا کے پناہ گزینوں کے پکوان بھی شامل ہیں۔ نیوزی لینڈ کو زمین اور سمندر دونوں سے کھانے کی اشیاء ایزیلی دستیاب ہیں اور زیادہ تر فصلیں اور ضرورت زندگی کو یورپ نے متعارف کروایا ہے۔ اگر آپ نیوزی لینڈ کو گوگل میپ پر تلاش کریں تو یہ آپ کو قطب جنوبی کی طرف آخر میں سفید رنگ کے چکور ڈبے کی شکل میں نظر آئے گا اور یہ دنیا کا آخری ملک ہے۔ اور اگر آپ اس کو مزید زوم کر کے دیکھیں تو نیوزی لینڈ آپ کو 2 ٹکڑوں پر نظر آئے گا۔ یہ ملک خشکی کے 2 ایسے لمبے ٹکڑوں پر مشتمل ہے جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے۔ آپ کو پورے ملک کے دائیں بائیں دونوں جانب مسلسل سمندر ہی دیکھنے کو ملے گا۔
نیوزی لینڈ کے 80% شہر قصبے اور گاؤں سمندر کے کنارے ہی آباد ہیں۔ ملک کا ایک حصہ نارتھ آئی لینڈ اور دوسرا حصہ ساؤتھ آئی لینڈ کہلاتا ہے اور ان دونوں کے درمیان سمندر ہے۔ لوگوں کو ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر جانے کے لیے جہاز استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آکلینڈ اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ آکلینڈ کی کل آبادی تقریباً 15 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ دنیا کی زیادہ تر انٹرنیشنل ایئر لائن یہاں اترتی ہیں۔ کیپ رینگا موری زبان کا لفظ ہے۔ آکلینڈ میں شمالی جزیرے کا آخری سرا کیپ رینگا موری نیوزی لینڈ کی قدیم باشندے ہیں۔ ملک کے زیادہ تر شہر اور قصبوں کے نام موری زبان میں ہیں۔ کیپ رینگا جنوب کی طرف دنیا کا آخری مقام ہے۔ اینڈ آف دی ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، وہ مقام جہاں پہنچ کر انسانوں کی آبادی ختم ہو جاتی ہے۔ آکلینڈ سے کیپ رینگا تک کا سفر دنیا کی خوبصورت ڈرائیوز میں شامل ہے۔ نیوزی لینڈ کو اگر قدرت کا جغرافیائی معجزہ قرار دیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہ قطب جنوب کے ہمسائے میں واقع ہے، چاروں طرف سے سمندر میں گھیرا ہوا ہے، پہاڑیوں پر مشتمل ہے اور تمام پہاڑیوں میں جنگل، ندیاں، آبشاریں اور دریا ہیں۔ پورے ملک میں غار بھی ہیں، زمین کے اندر لاوا بھرا ہوا ہے۔ پورا ملک آتش فشاں پر آباد ہے۔ نیوزی لینڈ زیادہ بارشوں والے ممالک میں بھی شامل ہوتا ہے۔ یہاں پر ہر سال 600 سے 1600 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی جاتی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں صرف 250 ملی لیٹر بارش کی ریکارڈ ہوتی ہے۔ آپ نیوزی لینڈ میں چاہیں دائیں جائیں یا بائیں جائیں، آپ ہر حال میں ساحل پر ہی نکلیں گے۔ اور نیوزی لینڈ میں دنیا کے قدیم ترین درخت، چٹانیں، جانور، پرندے اور آبی حیات بھی پائے جاتے ہیں۔ بیریں، گائے اور زراعت یہ تینوں ملک کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ملک دنیا کے شاندار ترین اون پیدا کرتا ہے کیونکہ نیوزی لینڈ میں آلودگی اور گرد و غبار بالکل بھی نہیں ہے، اور اس طرح بیرون سے اچھی اون لینے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ آپ کسی بھی طرف نکل جائیں، آپ کو پہاڑوں کی اترائیوں اور سڑک کے دونوں کناروں پر بیریں ضرور دیکھنے کو ملیں گی۔ نیوزی لینڈ میں بیریں پالی جاتی ہیں اور ان سے اون بھی حاصل کی جاتی ہے۔ ڈیری مصنوعات میں بھی نیوزی لینڈ کا بہت اچھا اقدام ہے۔ دنیا کی بہترین گائیں اور بیریں نیوزی لینڈ میں ہی پائی جاتی ہیں، جو کہ 11,400 بڑے ڈیری فارم بھی موجود ہیں، اور ہر ڈیری فارم میں تقریباً 2,000 سے زائد اچھی نسل کی بھیڑیں اور گائیں پالی جاتی ہیں۔ اور اگر آپ نیوزی لینڈ کو حقیقت میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوزی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جس میں گوادر کے کنارے آبادی یعنی پہاڑ، وادیاں، جنگل اور چراگاہیں اور درجہ حرارت سوات جیسا ہے، لیکن یہ ساحل سمندر کے کنارے آباد ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس میں قانون، انصاف اور شہری سہولتیں امریکہ کی طرح ہیں۔ یہ لوگ چمڑے سے بھی کام لینے کے بہت ماہر ہیں۔ چمڑا رنگنا اور اس سے مصنوعات بنانا ان لوگوں سے آگے بے بس ہے۔ اس کے علاوہ باقی ترقی یافتہ ممالک فرانس اور اٹلی کی فیشن انڈسٹری اون اور چمڑا نیوزی لینڈ سے ہی درآمد کرتی ہے۔ یہ لوگ ایکسٹریم اسپورٹس کے ماہر بھی ہیں۔ ملک کے زیادہ تر شہروں میں جہازوں سے چھلانگ لگانے، ڈائیونگ، سمندری لہروں پر سرفنگ، انسان کو ٹانگوں سے باندھ کر پہاڑ سے نیچے گرانا، پنچی جمپ، اور سیاحوں کو شیشے کے کیبن میں بند کر کے شارک مچھلیوں کے درمیان چھوڑنے والے سینکڑوں مراکز بھی موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو نیوزی لینڈ میں جگہ جگہ گرم غباروں میں سفر کرنے والے لوگ بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ گیند میں بند کر کے پہاڑی ڈلوانوں سے لڑکنا بھی ایک شاندار اور لطف اندوز کھیل ہے۔ اور اس کے علاوہ پیرا گلائیڈنگ کے بہت سارے شوقین لوگ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اور آبشاروں اور ندیوں کی سرزمین بھی نیوزی لینڈ کو کہا جاتا ہے۔
آپ نیوزی لینڈ میں جدھر بھی جائیں آپ کو جھیل اور ندیاں ضرور دیکھنے کو ملیں گی۔ موسم کے لحاظ سے نیوزی لینڈ میں جون اور جولائی میں سردی ہوتی ہے اور نیوزی لینڈ کا جنوبی حصہ ان مہینوں میں برف میں دفن ہو جاتا ہے۔ شمالی جزیرے میں برف نہیں پڑتی لیکن سردی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ یہاں جون اور جولائی کے روزے بہت چھوٹے اور ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ان مہینوں میں سورج صبح 7 بجے نکلتا ہے اور 5:15 بجے شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی صبح اور شام دونوں شاندار اور ایک منفرد انداز پیش کرتی ہیں اور آسمان میں آپ کو سنہری اور سرخ بادل ضرور دکھائی دیتے ہوں گے اور آپ جدھر بھی دیکھیں آپ بینائی کا صدقہ اتارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر آپ دنیا میں کوئی خوبصورت جگہ دیکھنے کے خواہش مند ہیں تو نیوزی لینڈ سر فہرست ہے۔ نیوزی لینڈ جانوروں سے دودھ حاصل کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے اور نیوزی لینڈ کے لوگ 2 گھنٹوں میں 2000 جانوروں کا دودھ یکدم نکال لیتے ہیں۔ دودھ نکالنے کے لیے انہوں نے جدید مشینری بھی ایجاد کر رکھی ہے۔ یہ مشینری لیزر سے چلتی ہے اور 1 منٹ میں گائے کا سارا دودھ کھینچ کر نکال دیتی ہے۔ فنٹارا ڈیری مصنوعات کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ یہ کمپنی ملک کے تمام بڑے فارم ہاؤسز سے دودھ جمع کرا لیتی ہے۔ کمپنی کے اثاثے تقریباً $11 بلین ہیں اور یہ کمپنی پاکستان میں اینگرو کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہی ہے۔ زراعت ان کا تیسرا بڑا شعبہ ہے۔ ملک بھر میں سبزی اور فروٹ کے ہزاروں فارم بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ فروٹ اور سبزی کی ایکسپورٹ سے بھی سالانہ اربوں ڈالر کماتے ہیں۔ جاپان زراعت میں نیوزی لینڈ کو بہت سپورٹ کرتا ہے۔ فارم ہاؤسز میں جدید ترین زرعی مشینری لگی ہوئی ہے اور ان کو پانی جدید ترین فواروں سے دیا جاتا ہے۔ ڈرپ ایریگیشن اس کی اگلی ٹیکنالوجی ہے۔ ملک قدرتی معدنیات سے بھی مالا مال ہے۔ سونے، تانبے اور چاندی کے پہاڑ بھی موجود ہیں لیکن عوام حکومت کو پہاڑوں کو چھیڑنے بھی نہیں دیتی۔ نیوزی لینڈ کو قدرتی شکل میں دیکھنا چاہتی ہے عوام اور محض آبادی 46,96,000 ہے، لیکن یہ ملک اتنی کم آبادی کے ساتھ بھی دنیا کے کامیاب اور خوبصورت ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ سیاحت سے بھی ہر سال $9 ارب کماتا ہے۔ دنیا بھر سے سالانہ 32 لاکھ سیاح نیوزی لینڈ آتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے کنواری زمینیں دیکھتے ہیں اور نیوزی لینڈ کا قانون بہت سخت ہے، امن و امان والا ملک ہے، انتہائی مضبوط اور محنت کش لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ نیوزی لینڈ میں سمندر بھی خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہاں دنیا کی قیمتی ترین سی فوڈ بھی دیکھنے کو ملے گی۔ نیوزی لینڈ میں ہر سال منعقد کی جانے والی اس دلچسپ ریس میں جہاں شرکاء نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھروں میں کار بورڈ سے کشتیاں تیار کی، وہی خود بھی دلچسپ اور عجیب اور غریب کاسٹیوم پہن کر مقابلے میں شرکت کے لیے پہنچتے ہیں۔ جھیل کے پانی میں موٹر اور مشین کے استعمال کے بغیر چپو چلا کر چلائی جانے والی کاربوٹ کشتیاں بمشکل تھوڑا سا فاصلہ طے کر پاتی ہیں، لیکن جو کشتی پانی میں بغیر ڈوبے مقررہ فاصلہ طے کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اسے فاتح قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح جو بہترین ڈیزائن کی کشتی کو پرائڈ آف دی پرفارمنس ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے اور ان میں جو کشتی پانی میں ڈوب جاتی ہے اس کو ایز مذاق کے طور پر ٹائٹینک کا ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ اگر آپ کو نیوزی لینڈ گھومنے کا موقع ملے تو ڈیفینیٹلی ضرور جائیے گا اور بہت ساری اچھی یادیں لے کر ساتھ آئیے گا۔ آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔